السلام علیکم پیارے بچوں آج ہم اردو کی کلاس میں عملی اردو قواعد کا عنوان نمبر 7 پڑھیں گے جو کہ صفحہ نمبر 27 پر ہے۔ کلمہ کی قسمیں، کائنڈس آف ورڈ۔ بچوں پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ کلمہ کسے کہتے ہیں۔ کلمہ، پیارے بچوں، کلمہ لفظ کی قسم ہے۔ کلمہ لفظ کی قسم ہے۔ لفظ، جس کے بارے میں آپ نے پہلے ہی پڑھا کہ لفظ کسے کہتے ہیں۔ لفظ، دو یا دو سے زیادہ حرف کو آپس میں ملایا جائے تو لفظ بن جاتا ہے۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ، بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ بامعنی لفظ، وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو، جس کا کوئی مطلب ہو، اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ مثلاً کتاب، لڑکا، مندر۔ بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ بے معنی لفظ، وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو، جس کا کوئی مطلب نہ ہو، اس کو ہم محمل کہتے ہیں۔ مثلاً وٹاب، وڑکا، وندر۔ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ بامعنی لفظ وہ لفظ جن کا کوئی مطلب ہو، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، یا کوئی بھی ایسا لفظ جس کا مطلب سمجھ میں آ جائے وہ کلمہ کہلاتا ہے۔ کلمہ کی قسمیں۔ کلمہ کی 6 قسمیں ہوتی ہے۔ اسم، فعل، حرف، ضمیر، صفت، متعلقہ فعل۔ اسم، کلمہ کی پہلی قسم۔ اسم، کلمہ کی پہلی قسم کو اسم کہتے ہیں۔ بچوں، آپ کو گریڈ فرسٹ میں صرف اس کی پہلی قسم پڑھنی ہے۔ کلمہ کی صرف پہلی قسم پڑھنی ہے، وہ ہے اسم، جس کو ہم انگریزی میں ناؤن کہتے ہیں۔ تو چلیے بچوں، کلمہ کی پہلی قسم اسم کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اس کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ کہانی پڑھیں گے جو کہ آپ کی کتاب عملی اردو قواعد صفحہ نمبر 27 پر ہے۔ شروع کرتے ہیں یہ کہانی۔ اینٹی لوپ نام کے جہاز میں کپتان کے علاوہ 6 آدمی سوار تھے۔ اینٹی لوپ ایک جہاز کا نام ہوتا ہے جس میں اس جہاز کا کپتان اور اس کے علاوہ 6 آدمی سوار ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ آٹا، گھی، نمک، پانی اور دوسرا سامان بھی تھا۔ ان کے ساتھ آٹا، گھی، نمک، پانی اور دوسرا سامان بھی تھا۔ آٹا، گھی، نمک، پانی یہ سارے کھانے کی چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارا سامان بھی اس اینٹیلوپ کے جہاز میں تھا۔ جہاز برسٹل سے روانہ ہوا۔ برسٹل ایک جگہ کا نام ہوتا ہے جہاں سے جہاز نکلتا ہے۔ جب سمندر کے بیچوں بیچ پہنچ گیا تو اچانک سے طوفان آ گیا۔ جب یہ اینٹیلوپ نام کا جہاز سمندر کے سینٹر بیچوں بیچ میں پہنچ جاتا ہے تو اچانک سے کیا ہوتا ہے؟ طوفان آ جاتا ہے۔ جہاز کے ٹکڑے ہو گئے اور سب لوگ ڈوب مرے۔ اس اینٹیلوپ نام کے جہاز کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جہاز ٹوٹ جاتا ہے اور اس پہ سوار ہوئے سارے لوگ مر جاتے ہیں۔ اکیلا گلیور ایک تختے پر تیرتے ہوئے جزیرے تک پہنچا۔ اکیلا گلیور جو اس اینٹیلوپ نام کے جہاز کا کپتان ہوتا ہے، جس کا نام گلیور ہوتا ہے، ایک تختے پر تختہ ہو گیا، ایک بڑا لکڑی کا ٹکڑا پر تیرتے ہوئے یہ اسی پہ چڑھتا ہے اور تیرتا ہے اور جزیرے تک پہنچ جاتا ہے۔ جزیرہ ہو گیا یہ لینڈ، ایک لینڈ ہوتا ہے، زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کو ہم جزیرہ بولتے ہیں۔ یہ گلیور اسی جزیرے تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ بہت تھک گیا تھا۔ یہ گلیور بہت تھک گیا تھا جزیرے تک پہنچتے تیرتے۔
اس لیے ایک چٹان پر لیٹ کر سو گیا۔ گلیور ایک چٹان کس کو ہم بولتے ہیں؟ چٹان ہم بولتے ہیں ایک بڑا سا پتھر ہوتا ہے، اس کو ہم چٹان بولتے ہیں۔ یہ سو گیا اسی چٹان پہ، کون؟ گلیور۔ بہت دیر بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ پیر پتلی پتلی ڈوریوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ جب گلیور کی آنکھ کھلی تب اس نے اپنے ہاتھ پیر پتلی پتلی ڈوریوں، چھوٹی چھوٹی نازک نازک کمزور رسیوں سے بندھے ہوئے دیکھے۔ اس کے ارد گرد عجیب و غریب لوگوں کا ہجوم تھا۔ جب گلیور کی آنکھ کھلی، ایک تو اس نے دیکھا کہ ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، اور دوسرا اس نے دیکھا کہ عجیب و غریب عجیب سے لوگ، بہت سارے لوگ تھے وہاں پہ جزیرے پہ موجود۔ ہجوم ہو گیا، گروپ، جھنڈ، بہت سارے لوگ۔ یہ للی پوت جزیرے کے سپاہی تھے۔ یہ للی پوت اس جزیرے کا نام ہوتا ہے جس پر یہ گلیور پہنچ جاتا ہے، کہ سپاہی تھے، سپاہی ہو گئے فوج۔ ان کا قد مشکل سے 6 انچ تھا۔ ان سپاہیوں کا، ان فوج کا قد بہت چھوٹا تھا، یہ بہت چھوٹے تھے، ان کی ہائٹ بہت چھوٹی تھی۔ تو بچوں، یہ تھی ہماری یہ کہانی، ٹھیک؟ اوپر کی کہانی میں اینٹیلوپ، جہاز، کپتان، آدمی، آٹا، گھی، نمک، پانی، برسٹل، سمندر، گلیور، تختہ، چٹان، آنکھ، ہاتھ، پیر اور سپاہی جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ جگہوں، شخصوں اور چیزوں کا نام ظاہر کرتے ہیں۔ اس کہانی میں یہ جو سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ مختلف جگہوں، شخصوں اور چیزوں کے نام ہیں، ٹھیک؟ ایسے الفاظ کو نامی الفاظ کہتے ہیں۔ ان سارے الفاظوں کو کیا کہتے ہیں؟ نامی الفاظ، کیونکہ یہ مختلف جگہوں، شخصوں اور چیزوں کا نام ہے۔ نامی الفاظ کو قواعد میں اسم کہتے ہیں۔ انہی نامی الفاظوں کو اسم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسم۔ نامی الفاظ جو مختلف جگہوں، شخصوں اور چیزوں کا نام ظاہر کرے، ان کو ہم نامی الفاظ کہتے ہیں، اور نامی الفاظ، انہی نامی الفاظوں کو ہم اسم کہتے ہیں۔ یا بچوں، ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جس میں کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ظاہر ہو۔ اسم وہ کلمہ ہے جس میں کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ظاہر ہو، ٹھیک؟ کلمہ کی تعریف۔ کسی بھی نام کو اسم کہتے ہیں، ٹھیک؟ بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، اسم وہ کلمہ ہے جس میں کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ظاہر ہو، چاہے وہ شخص کا نام ہو، چاہے وہ جگہ کا نام ہو، چاہے وہ چیز کا نام ہو، ٹھیک؟ اس میں مثالیں دی گئی ہے: فہمیدہ، لڑکا، راجوری، شہر، عام، قلم، وغیرہ وغیرہ۔ فہمیدہ یہ شخص کا نام ہے، لڑکا شخص ہے، راجوری شہر کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، شہر جگہ کا نام ہے، عام چیز کا نام ہے، قلم چیز کا نام ہے، ٹھیک؟ تو بچوں، یہ تھی آج کی اردو کی کلاس۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔